یہ ہے درگاہوں میں پکارنے والوں کا انجام۔ نہ ان کی دعائیں سنی جاتی ہیں، نہ ان کی پکار قبول کی جاتی ہے، الٹا ملتا کیا ہے؟ الٹا اللہ کا عذاب ملتا ہے۔ یہ مشرک بنتا ہے وہ بندہ جو درگاہوں پہ جا کے پکارتا ہے۔ نتیجہ کیا ملتا ہے؟ بغیر توبہ کے مر گیا تو پھر جہنم اللہ بھی معاف نہیں کرے۔ سورہ نساء میں آیت آ گئی جس کا میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ دو ایک ہی سورہ کے اندر، نساء کے اندر دو مرتبہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو کوئی شرک کرتا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون، اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو لمن یشاء، جسے چاہے گا معاف کرے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ کوئی بھی گناہ ہو اس کو معاف کرے گا، چاہے گا تو جہنم میں ڈال کے اس کے عذاب کے برابر عذاب ہونے کے بعد جنت جائے گا۔ لیکن ایک شرک ہے جس کو فرمایا کہ ہم اسے معاف نہیں کریں گے، بس وہ شرک یہ ہے غیر اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا، یہ ہے شرک اصل۔ اب آئیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور صاحب جب آپ اتنے شد و مت کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں دعائیں وہاں قبول نہیں ہوتی ہیں، پکارنا شرک ہے، دلائل سے آپ نے ثابت بھی کر دیا، ہم نے بھی مان لیا، لیکن ان کو ہم کیا جواب دیں گے جو بھاگ بھاگ کے ہر چھوٹی بڑی مصیبت پہ درگاہوں کو جاتے ہیں اور پکارتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بچہ نہیں ہو رہا تھا کئی سال سے، کسمور کی درگاہ وہ گیا، پتہ نہیں کہاں وہ بچے دینے والے درگاہوں کے اعتقادات ہیں، وہاں گیا، پھر اس کے بعد کیا ہو گیا؟ بچہ ہو گیا۔ یا دیوانہ پاگل تھا، کئی سیکیٹرسٹ نے بتا دیے مول صاحب کچھ نہیں ہوا، کسمور کی درگاہ میں آپ کو باندھے 3 دن کے بعد اچھا ہو کو آ گیا نا۔ یہ سب کیسا ہوتا مولوی صاحب؟ پھر دعائیں وہاں قبول ہوتی ہے نا، آپ بولے قبول نہیں ہوتی؟ یہ سوال ہے جو سب کو بہکانا ہے، یہ سوال ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ سوال ہے جو سب کو مغالطے میں ڈالتا ہے۔ پہلی بات تو آپ نے سمجھ لی کہ یہ بہت بڑا شرک ہے، اور اللہ نے کہہ دیا کہ یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ سنتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، ان تک پہنچتی ہی نہیں۔ وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں ہے وہ سنتے تک نہیں ہے، تو جواب کہاں سے دیں گے؟ پکارنا ایک عبادت ہے، وہ صرف اللہ کو ہے۔ یہ تمام باتیں میں نے قرآن اور حدیث سے آپ کے سامنے رکھ دیا، تو اب سوال جو ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکل وہ کیا ہے؟ یہاں تو قبول ہوتی ہیں، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ کیا معاملہ ہے پھر؟ اگر یہ شرک ہے، یہاں قبول نہیں ہوتی ہیں، تو پھر تو کیا ہے؟ یہاں پر ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہونا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے نا، درگاہوں میں دعائیں قبول ہوتی، ہم نے دیکھا ہے، کئی سالوں سے معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا، کسی نے کہا کہ فلاں درگاہ کو جاؤ، ہم نے گئے، معاملہ حل ہو گیا۔ یہ چیز تو ہم نے دیکھا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ تو یاد رکھیے یہی اصل عنوان ہے میرا، جس کو سمجھانے کے لیے میں نے تمہیداً پہلے دعا کا مغز بتا دیا، اور دعا کا اسلام کے اندر حکم کیا ہے یہ بتا دیا۔ ہم یہ سوال بڑے ادب سے کرتے ہیں ان لوگوں کے پاس جنہوں نے یہ کہتے ہیں کہ درگاہوں پر مرادیں ہماری پوری ہوتی ہیں، دعائیں پوری ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر دعا سنی بھی جاتی ہے، علاج بھی ہوتا ہے، شفائیں بھی ہوتی ہے، تو کیا صرف درگاہوں پر ہی ہوتا ہے؟ مندروں میں نہیں ہوتا؟ اب کیا بولو گے؟ وہاں پر بھی پکارنا جائز ہے، دیولوں میں نہیں ہوتا، مورتیوں کے پاس نہیں ہوتا۔ اگر وہاں نہ ہوتا تو پھر کون جاتا وہاں پر؟ وہاں پر تو بھیڑ جاتی ہے نا، وہاں پر بھی دیوانے اچھے ہو جاتے ہیں، وہاں پر بھی بچے نہیں ہونے والے جاتے ہیں تو بچے ہو جاتے ہیں،
کالی ماتا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں یہ درخت میں یوں ہوتا، فلاں یہ کتنے مشہور ہیں ہندوؤں کے دیول اور مندر، کیا وہاں پر نہیں ہوتا؟ اور اس کی سب سے بڑی مثال سامنے نہیں ہے کہ خود ہمارا چائے والا پرائم منسٹر ہر مندر پہ جا کے جھک جھک کے پرائم منسٹر چائے والے سے بن گیا؟ وہ کون سی درگاہ گیا؟ وہ تو مندر ہی تو گیا۔ ہاں، ہر مندر میں چت لیٹ جاتا ہے سیدھے۔ آج تک کوئی پرائم منسٹر اتنا نہیں دیولوں کا چکر لگایا ہوگا مندروں کا جتنا یہ لگایا ہے، اور اس کی بڑھوتری ہوتی ہی جا رہی ہے۔ ہاں، کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوئی کیا؟ ہوئی تو ہی تو اوپر آیا ہے۔ تو یہ کام وہاں پر بھی ہوتا ہے نا، تب تم کہو کہ مندروں میں بھی جاؤ جی، مندروں میں بھی جاؤ، دیولوں میں بھی جاؤ، وہاں بھی شفا ہوتی ہے، وہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک درگاہی کیا ہے؟ تو آپ کہوں گے نہیں بھائی غلط ہے، وہ جاتا تو وہاں ہے لیکن قبول تو اللہ ہی کرتا ہے۔ یہی بدبخت جواب ہے، یہ بھی جاتے وہاں درگاہوں میں ہے، قبول تو اللہ ہی کرتا ہے۔ وہاں بھی وہی ہے، جیسے مندروں کو جانے والوں کی دعائیں اور ان کی شفائیں ملتی ہیں، ویسے ہی درگاہوں کو جانے والوں کی بھی شفائیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کرنے والا کون ہے؟ وہ رب کی ذات ہے جو سب کے لیے یکساں ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو مضطر کی دعا قبول کرتا ہے؟ وہی تو رب ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اس کے ساتھ تم کسی اور کو شریک کرتے ہو۔ ارے بدبختو، رب اتنا رحیم ہے، رب اتنا رحمان ہے، رب اتنا کریم ہے، رب اتنا اکرم ہے کہ وہ بندہ جب تشویش میں مبتلا ہو، بندہ پریشانی میں مبتلا ہو، اضطرار کی کیفیت میں مبتلا ہو، دعا کے قبول ہونے کا وقت آ چکا ہو، وہ کہاں بھی جائے میرا رب ایسا رحیم و کریم ہے کہ وہ دعا قبول کرتا ہے۔ خواہ وہ مندر جائے، خواہ وہ مسجد جائے، خواہ وہ درگاہ جائے، قبول کرتا ہے۔ جب اس کا وقت قبولیت اور اس کے اعتبار سے اضطرار کی وہ کیفیت میں پہنچ جاتا ہے جہاں قبول ہونا رب کو معلوم ہوتا ہے تو قبول کر لیتا ہے۔ اسی لیے علماء مفسرین اور محدثین کہتے ہیں کہ درگاہوں پر یا مندروں پر دعائیں قبول ہونے کی وجوہات کیا ہیں، کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ولی سنتا ہے یا ان کی دعا قبول کراتا ہے یا یہ دراصل کچھ کام کرتا ہے، اصل یہ نہیں ہے، بلکہ وہ وقت قبولیت اور اضطرار کی اس پوزیشن میں، پریشانی کی اس پوزیشن میں پہنچ جاتا ہے جہاں اللہ دعا کی قبولیت کو رکھا ہے، اللہ قبول کرتا ہے۔ وہاں بھی اللہ ہی قبول کرتا ہے، مندروں میں بھی اللہ ہی قبول کرتا ہے، لیکن جانے کا جو ذریعہ تم نے اختیار کیا وہ حرام ہے۔ حلال ذریعہ کیا ہے؟ اللہ ہی سے مانگنا ہے، یاد رکھو۔ حرام سے بھی ہو جاتا